تو بات ہے 2023 کی۔ اسرائیل ایک ایسے بحران میں گھر گیا جس نے اس کی جمہوریت کی بنیادیں ہی ہلا دی۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتی اصلاحات کا تنازع آخر شروع ہی کیوں ہوا اور اس نے پوری قوم کو کیسے تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اچھا، تو سال شروع ہوتے ہی اسرائیل کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ نکل آئے۔ یہ ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے احتجاجی مظاہروں میں سے ایک تھے، مطلب ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ سڑکوں پر یہ جو منظر تھا نا، یہ ایک بہت گہری تقسیم کو ظاہر کر رہا تھا۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ نوبت آئی کیسے؟ کوئی قوم اپنے ہی عدالتی نظام کے خلاف کیوں کھڑی ہو گئی؟ اچھا، اس بحران کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان واقعات پر نظر ڈالنی ہوگی جہاں سے یہ سارا تنازع شروع ہوا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 4 جنوری 2023 کو۔ وزیر انصاف نے اصلاحات کا اعلان کیا اور بس پورے ملک میں ایک طوفان سا آ گیا۔ مارچ تک عوامی دباؤ اتنا بڑھا کہ حکومت کو مذاکرات کے لیے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں چلی۔ پھر جولائی میں حکومت نے ایک متنازع بل پاس کر دیا اور مظاہرے اور بھی شدید ہو گئے، اور پھر آخر کار ٹھیک 1 سال بعد جنوری 2024 میں سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا اور اس قانون کو ہی کالعدم قرار دے دیا۔ یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ تو آخر اس اصلاحاتی منصوبے میں ایسا تھا کیا جس پر اتنی شدید بحث چھڑ گئی؟ چلیں اس کے 5 اہم نکات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تھا ججوں کے انتخاب کے بارے میں۔ منصوبہ یہ تھا کہ ججوں کو مقرر کرنے والی کمیٹی کا ڈھانچہ ہی بدل دیا جائے تاکہ حکومت کو اس پر پورا کنٹرول مل جائے۔ دوسرا، ایک بہت ہی متنازع اوور رائڈ کلوز۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پارلیمنٹ صرف 61 ووٹوں کی سادہ اکثریت سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی مسترد کر سکتی تھی۔ تیسرا پوائنٹ تھا سپریم کورٹ کے عدالتی نظر ثانی کے اختیار کو کم کرنا، خاص طور پر بنیادی قوانین پر جو اسرائیل میں ایک طرح سے آئین کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ پارلیمنٹ بغیر کسی عدالتی روک ٹوک کے ملک کے سب سے بنیادی اصول بھی بدل سکتی تھی۔ چوتھا، سرکاری وزارتوں کے قانونی مشیروں کا کردار بدلنا، مطلب اب وہ آزاد پروفیشنلز نہیں بلکہ سیاسی بنیادوں پر لگائے جائیں گے اور ان کا مشورہ حکومت کے لیے ماننا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اور آخر میں 5واں اور سب سے اہم نقطہ، معقولیت کے معیار کو ختم کرنا۔ یہ ایک ایسا اختیار ہے جسے سپریم کورٹ حکومتی فیصلوں کو غیر معقول کہہ کر مسترد کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر حکومت کسی نااہل شخص کو کسی اہم عہدے پر لگا دے تو عدالت اس فیصلے کو غیر معقول قرار دے کر روک سکتی تھی۔ ظاہر ہے یہ تجاویز بہت زیادہ تفرقہ انگیز تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حکومت اور اس کے مخالفین دونوں طرف سے کیا دلائل دیے جا رہے تھے۔ یہاں طاقت کے توازن میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف موجودہ نظام ہے جو اتفاق رائے پر زور دیتا ہے، دوسری طرف مجوزہ نظام ہے جو صاف صاف حکومت کو کنٹرول دیتا ہے، جہاں 11 میں سے 7 لوگ حکومتی اتحاد کے ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے بلکہ عدلیہ پر سیاسی کنٹرول کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اسی طرح معقولیت کے معیار پر بھی بحث بہت شدید تھی۔ ایک طرف حکومت کے حامی کہہ رہے تھے کہ بھئی اس سے غیر منتخب ججوں کو بہت زیادہ طاقت مل جاتی ہے اور وہ منتخب نمائندوں کے فیصلوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف مخالفین کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ تو بدعنوانی اور اختیارات کے غلط استعمال کے خلاف ایک اہم ڈھال ہے۔ ان کے لیے یہ دفاع کی آخری لائن تھی۔ اچھا، اس پورے تنازع کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں اسرائیل کے منفرد سیاسی نظام پر بھی ایک نظر ڈالنی ہوگی، کیونکہ یہی چیز اس بحث کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ دیکھیں، اسرائیل میں اختیارات کی تقسیم کا نظام بہت نازک ہے۔ یہاں کوئی باقاعدہ لکھا ہوا آئین نہیں ہے، پارلیمنٹ کا صرف ایک ایوان ہے اور صدر کے پاس ویٹو پاور بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومتی طاقت پر واحد مؤثر روک صرف اور صرف سپریم کورٹ ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو حکومت کے پاس سمجھے کہ لامحدود طاقت آ جائے گی۔ اور یہ اقتباس اسی نقطے کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ امیکائے کوہن کہتے ہیں کہ اگر عدلیہ کو دوسرے اداروں کی نگرانی کا اختیار نہ دیا گیا تو اسرائیل میں ایک ہی منتخب ادارہ عملی طور پر لامحدود طاقت کا مالک بن جائے گا۔ اور آخر میں جب سپریم کورٹ نے معقولیت کے قانون پر فیصلہ سنایا تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ فیصلہ 8-7 کے معمولی فرق سے ہوا۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تقسیم کتنی گہری تھی، خود عدلیہ کے اندر بھی۔ لیکن یہ بحران صرف اسرائیل تک ہی محدود نہیں رہا، اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے گئے، خاص طور پر اس کے اہم اتحادیوں کے ساتھ تعلقات پر۔ یہ لڑائی صرف اسرائیل کی اندرونی لڑائی نہیں تھی، واشنگٹن سے لے کر یورپ کے دارالحکومتوں تک سب کی نظریں اس پر تھیں کہ اسرائیل کی جمہوریت کا مستقبل کیا بنتا ہے۔ اور جیسا کہ احمد شرح یاد دلاتے ہیں، دنیا امریکہ کو جمہوری اقدار کے محافظ کے طور پر دیکھتی ہے، اس لیے جب اسرائیل جیسے اہم اتحادی ملک کی جمہوریت میں کوئی بحران آتا ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور یہی اس ساری کہانی کا ایک اہم نقطہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکی خارجہ پالیسی کی ایک بنیاد دنیا بھر میں جمہوریت کو فروغ دینا رہی ہے۔ اس لیے اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا تھا اسے صرف ایک اندرونی معاملہ نہیں سمجھا جا رہا تھا، بلکہ اسے عالمی جمہوری اقدار کے لیے ایک آزمائش کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں اس آخری سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، جب کوئی قوم اپنی جمہوریت کی بنیادوں پر ہی بحث کرنے لگتی ہے تو اس کی آواز کون کون سن رہا ہوتا ہے؟ اس کے اثرات اس کی سرحدوں سے بہت دور تک جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اسرائیل کے اس عدالتی بحران نے بالکل واضح کر دیا ہے۔